یہ کون سا ریگولیٹری فریم ورک ہمیں چاہیے جو روکے بھی اور جانے بھی دے؟ پیدا ہوتا تھا کہ یہ ہے ہماری ویلیو، یہ قدر ہے جس کو ہم اپنائیں گے. اب آپ کی انفارمیشن سورس اور ہے، آپ کے پاس انفارمیشن کے پیسز اور ہیں، میرے پاس اور ہیں، تو یہ مورل ویلیوز یہ کیسے نیگوشیٹ ہوں گی؟ یہ ویلیو سسٹم کیسے آگے بڑھے گا یا کیسے بات چیت ہوگی اس کے اوپر جس کا امیر صاحب نے ذکر کیا؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو اے آئی جنریٹڈ، اور اے آئی تو چلو نیا ہے، فیس بک اور ٹویٹر جو ہم سارے یوز کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایک پروفائل بنا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ عائشہ تنظیم کس قسم کے لوگوں کو فالو کرتی ہے، کس قسم کے آرٹیکلس پہ کلک کرتی ہے، اس کو کیا پسند ہے. اور کچھ عرصے بعد میری گوگل سرچ میں، میرے فیس بک پہ، میرے ٹویٹر پہ صرف وہی چیزیں آئیں گی جو میں پڑھنا چاہتی ہوں. یعنی کہ وہ اوپینین جس سے کہ میں اگری نہیں کرتی وہ مجھے دکھایا ہی نہیں جائے گا. تو ایک سائلو کریٹ ہو جائے گا، جیسے آپ نے کہا اسپیس نہیں ہے. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ سیاست دان ہوں یا صحافی ہوں، آپ کے پاس ووٹر کا پورا پروفائل ہوگا، میرے پاس پڑھنے والے کا پورا پروفائل ہوگا. تو میں اپنے پڑھنے والے کی، یا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز روم میں کامن ہوگی تو ایک ہی خبر کو زیادہ محنت کیے بغیر ایک ایپ کے ذریعے آپ پڑھنے والے کی سمجھ کے مطابق اس کی زبان، اس کے لہجے میں وہی خبر ڈلیور نہیں، کر. اگر خبر ہی پلیٹ فارم کریٹ نہیں کر کے علیحدہ خبر آپ کو اور علیحدہ مجھے دینا شروع کر دے تو آپ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہی ہیں تو کہ کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ چیزیں پیش نہیں کی جائیں گی. میں تو کہہ رہا ہوں انفارمیشن بھی فیک ہی ہو، بے شک یہ چاہتے ہیں، ان کا ایک رویہ ہے جمہوریت کی طرف، ان کے لیے ایک فیک اور حقیقت کا مکسچر بنا کے، ایک کاکٹیل بنا کے ایسی جیسے کوئی علیحدہ نہ کر سکے انہیں دے دی اور انہیں کچھ اور دے دیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر زور سے جو ہے ترقی آگے جانی چاہیے. تو اب ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں کی تو ریالٹی بھی مختلف ہے، انفارمیشن بھی مختلف ہے. وہ کون سی قدر ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کریں گے؟ اور وہ اسپیس کہاں ہے جہاں پہ بات ہوگی کوئی؟ جو آج جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اسپیس کہاں ہے جہاں ڈائلاگ ہوگا، میرے خیال میں وہ نئی اسپیس ابھرے گی. کیونکہ دیکھیں انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوشل اینیمل ہے. ہم نے اگر ایک سوسائٹی میں رہنا ہے، میں نے اور آپ نے مل کے رہنا ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ طے کرنا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے کیا اصول ہیں. کچھ سوسائٹیز کا اصول ہے وہاں پہ آزادی اظہار کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کچھ سوسائٹیز میں بزرگوں کے ادب کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، چاہے آپ کو اپنی آواز اس کے لیے بند کرنی پڑے. کچھ سوسائٹیز میں مذہب کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کچھ سوسائٹیز میں شخصی آزادی کو دی جاتی ہے. تو کہیں بھی جب آپ ایک ساتھ دو یا دو سے زیادہ انسان مل کے رہیں گے تو یہ ہماری مجبوری بن جائے گی کہ ہم وہ اسپیس کریٹ کریں. لیکن ایک طرف تو فریڈم آف سپیچ کی، آپ امریکہ سے آئی ہیں، وہاں پہ تو سوسائٹی بنی ہے فریڈم آف سپیچ سے. دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں ڈیپ فیک کو روکنے کے لیے ریگولیشن لانی چاہیے اور ایک لیگل فریم ورک لانا چاہیے، اس کو کنٹرول. ایک طرف کہہ رہی ہیں اس کو روکو، دوسری طرف کہہ رہی ہیں اس کو جانے دو. تو میر صاحب یہ کون سا ریگولیٹری فریم ورک ہمیں چاہیے جو روکے بھی اور جانے بھی دے؟ آپ کا مائک نہیں کھولیں گے. دیکھیں آپ اگر برا نہ منائیں، مصدق صاحب نے کہا یہ کون سے لیگل فریم ورک کی بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوفینڈ اینی ون. دیکھیں یہ ویسا ہی لیگل فریم ورک ہے جیسا 2016 میں جو حکومت تھی، 2016 میں جو بھی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نام سے ایک پیکا قانون جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروایا. مقصد کیا تھا کہ الیکٹرانک کرائمز کو روکا جائے. 2016 میں حکومت کو پتہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک قانون بنا دیا پیکا کے نام سے. تو اس قانون کا جب ڈرافٹ آیا تو ہم نے اس پہ اعتراض کیا اور ہم نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ الیکٹرانک کرائمز کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ آزادی اظہار پر پابندیاں لگانا چاہ رہے ہیں اور یہ کل کو آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگا. تو وہ جو منسٹر صاحبہ تھی اس وقت، وہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ آپ کے پیچھے ڈالر بول رہے ہیں. تو پھر 2018 میں جب وہ حکومت ختم ہو گئی تو آپ یاد کریں کہ سب سے پہلے پیکا قانون کے تحت جس پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کو اٹھایا گیا
وہ وہی پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے وہ پیکا قانون منظور کیا تھا 2016 میں. تو یہ جو لیگل فریم ورک ہے اس کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے, اور ابھی بھی جو پیکا کا قانون ہے اس کو ایف آئی اے آج بھی اس کو مس یوز کر رہی ہے. اور اگر ہم یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو نیگیٹو یوز ہے اس کو روکنے کے لیے اگر ہم ایک لیگل فریم ورک پہ اگر سوچ بچار کرنا شروع کریں اور صرف یہ سوچ کے کریں کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو غلط استعمال ہے اس کو روکنا ہے, یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ایک ایسا قانون بنانا ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے سیاسی مخالفین یا ناقدین جو ہیں ان کو جیل کیسے بھیجنا ہے. تو اگر ہم صرف ریگولیشن کی طرف جائیں گے ود اے پازیٹیو آبجیکٹو تو آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. اور اس پہ بڑی ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو درست استعمال ہے اس کے لیے قانون سازی کیسی کی جائے. اس پہ پیپر لکھے جا رہے ہیں, ڈبیٹ ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بھی ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں ابھی شروع نہیں ہوئی. لیکن اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور اگر الیکشن کے نتیجے میں ایسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں کہ جن کے یہاں پہ کوئی انٹیلیجنس ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو غلط استعمال ہے اس کو روکنے کے لیے ویسی قانون سازی کریں جیسی جس کی ضرورت ہے, ویسی قانون سازی نہ کریں جیسی 2016 میں پیکا ایکٹ کو منظور کروا کے کی گئی تھی. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تاکہ پھر کچھ سوالات آپ سے لے سکیں. دونوں ہمارے دوست جو ہیں انہوں نے اگلے پروگرامز میں جانا ہے. تو ایک پروفیسر تھا, وہ لکھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے چاک گر گیا. اس نے کہا ڈیم گریوٹی. Then he bent down, picked the chalk up. He looked at the class and he said, but you know what? Gravity doesn't care. You can damn gravity as much as you want, but gravity doesn't care. So my friends, AI is coming. And you're riding a tiger. And it's coming. And the gravity is not going to care. اس وجہ سے آگے تو بڑھنا ہے, بند کر دیا. حالانکہ میر صاحب کی موجودگی میں میرا مائک بند کرنا کتنی زیادتی کی بات ہے. میں نے تو نہ آرٹیفیشل نہ اصل انٹیلیجنس کی بات کی, میرا بھی مائک بند ہو گیا. لیکن اس سب کے باوجود ہم اب میرے خیال میں آپ کے کچھ سوالات ہوں گے, آپ کے سوالات رہتے ہیں. بڑے اہم پہلوؤں پہ بات ہوئی کہ سچائی کیا ہے, سچائی کی حقیقت کیا ہے, سچائی کیسے تراشی جائے گی, سچائی کو کیسے ڈھونڈا جائے گا, کیا ہوگا انصاف کا, کیا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا, کیا ہوگا سیاست کا, کیا اثرات آئیں گے جب تمام کیمپین جو ہے وہ اس بنیاد پہ کامیاب شخص وہ نہیں ہوگا جو بہتر لیڈر ہے, کامیاب شخص وہ ہوگا جس کے پاس بہتر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. اے بھائی یہ کیسے چلے گی؟ اب آپ کچھ سوالات پوچھیے تاکہ ان سے کچھ ہم انسائٹس لیں. تو پلیز کویسچنز, اینی کویسچنز دیٹ یو مے ہیو, پلیز. وہیں کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیے, اونچی آواز میں بول دیں, مائک کا انتظار نہ کریں, اونچا بولیے. کر دیں گے.